سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آدمی کی 5 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ان 5 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں انسان ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ وہ 5 حالتیں کیا ہیں۔ ان میں سے جو پہلی حالت ہے وہ حاجتوں والی حالت ہے، دوسری جو حالت ہے وہ نعمتوں والی حالت ہے، تیسری جو حالت ہے وہ مصائب والی حالت ہے، چوتھی جو حالت ہے وہ معاملات والی حالت ہے، پانچویں جو حالت ہے وہ گناہوں والی حالت ہے۔ بس یہ 5 حالتیں ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے مبتلا رہتا ہے۔ ان 5 حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے وہ حاجتوں والی حالت ہے، یعنی انسان کثیر الحاجات واقع ہوا ہے، اس کو مختلف قسم کی حاجتیں، مختلف قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، کپڑوں کی ضرورت، مکان کی ضرورت، بیوی کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، صحت کی ضرورت، دکان کی ضرورت، اسی طریقے سے اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو اس کی ضروریات پہ داخل ہیں، اور آدمی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے بہت کچھ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی حاجتیں جو ہے پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ حیران اور پریشان رہتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی پیسے والوں کے پاس جا کر دست سوال دراز کیا، اور کبھی کسی کے پاس جا کر اپنے حاجات کا اظہار اور شکوہ کرتا ہے تاکہ اس کو جو ضرورتیں لائق ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ مگر یہ حاجات کی جو تکمیل کا معاملہ ہے وہ کسی مخلوق کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ حاجتوں کو پورا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب کبھی انسان کو کوئی ضرورت لاحق ہو جائے، کوئی حاجت لاحق ہو جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاجتوں والی حالت میں آدمی کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں سے آدمی کے حالات بدل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو درست فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ اثر رکھا ہے کہ اس سے جو ہے مقدر آدمی کا بدل جاتا ہے۔ تو جب کبھی کوئی حاجت آدمی کو لاحق ہو جائے
تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور یہ دعاؤں کے معاملے میں انسان بڑا کوتا واقع ہوا ہے۔ حاجتیں لائق ہو جائے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، 1 دن 2 دن 5 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے تک آدمی جو ہے دعاؤں کے اہتمام میں مشغول رہتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی ضرورت پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہ دے تو آدمی کیا ہوتا، مایوس ہو جاتا ہے، اب یہ میری ضرورت پوری ہونے والی ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ چند دن تک دعاؤں کا اہتمام کر کے دعاؤں کو بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ مسلسل دعاؤں میں لگے ہوئے رہنا چاہیے، اس واسطے کہ وہی تو ایک در ہے جو اللہ رب العالمین کا، جہاں سے انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ بھی کوئی اور اگر در ہوتا، یہاں چند دن دعا مانگ لیا اور جا کر فلاں جگہ مانگے تو وہاں پوری ہو جائے گی، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ چاہے آپ کی مانگی ہوئی دعا فی الحال آپ کو قبول ہوتی ہوئی محسوس ہو یا نہ ہو، مسلسل دعاؤں میں لگے ہوئے رہنا چاہیے۔ دعاؤں سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلسل دعاؤں میں لگا ہوا رہے آدمی۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں۔ آدمی کو مسلسل مانگنے میں مشغول رہنا چاہیے، اور پھر جو چیز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ضرور ہوتی ہے، مگر کچھ حکمتوں کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کوئی چیز مانگتا ہے اور اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کی مانگی ہوئی وہ چیز اگر دنیا میں فوراً دے دی جائے تو پھر اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے وہ نہیں دیتے، یا یہ کہ جو اللہ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی آدمی ایک چیز مانگتا ہے، مانگی ہوئی چیز اس کو نہیں دیتے حکمت کے پیش نظر، اس کے بجائے کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ہمارے گھرانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ہماری گھر کی خواتین جو ہے گھر والوں کا کھانا بنانے کے لیے چولہے کے پاس بیٹھ جاتی ہے، لکڑیاں لگا کر چولہے کو سلگا کر توا چڑھا کر کے جو ہے روٹیاں بناتے رہتی ہے۔ چھوٹا جو معصوم بچہ ہوتا ہے وہ چولہے میں آگ دیکھ کر کے اور آگ کے ڈلوں کو لال لال اور سرخ سرخ دیکھ کر کے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور آ کر کے سیدھا چولہے میں ہاتھ ڈال کے وہ انگار کے ڈلے لینا چاہتا ہے، ماں اس کو ہاتھ سے روک دیتی ہے۔ جب اسے روکتی ہے تو وہ نیچے گر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے روتا ہے اور چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، مگر ماں نہیں دیتی اسے، اس واسطے کہ وہ جانتی ہے کہ جس چیز کو وہ لینا چاہتا ہے وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی حکمت کو، اس کے نقصان کو اس کی ماں جانتی ہے، اس لیے اسے روک دیتی ہے۔ اور روکنے پر وہ مسلسل جب رونے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے اور زمین پر لوٹ لوٹ کے جب جو ہے وہ رونے لگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو چپکا کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے اسی آٹے کے پیڑے میں سے تھوڑا سا آٹا اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں لیا، اس کو ادھر مارا نیچے مارا اوپر مارا، اور وہ کھیل میں جو ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ ختم، اب وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ آدمی ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے جس کے دینے نہ دینے میں حکمت کار فرما ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ چیز تو اس وقت نہیں دیتے، اس کے بجائے کوئی دوسری چیز اللہ میاں اسے دے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مانگتا رہتا ہے، مسلسل مانگنے میں لگا ہوا رہتا ہے، مگر زندگی بھر تک اس کی مانگ پوری نہیں ہوتی، اور دعاؤں میں مسلسل مشغول رہتا ہے وہ، اور اسی حالت میں اس کی زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے۔
اور جب محشر کا عالم ہوگا، قیامت کے دن سارے کے سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، دنیا میں جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے اس کے ہر عمل کا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے۔ اس وقت ایسا شخص بھی جو دنیا میں اپنی حاجتوں اور ضروریات میں اللہ سے مانگتا رہا لیکن زندگی بھر مانگنے پر بھی اسے کچھ نہیں ملا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور بلا کر کے اس کو اجر بتائیں گے کہ دیکھ یہ تیرا اجر ہے، یہ تیرا ثواب ہے، یہ تیری نعمتیں ہیں، اسے لے لے۔ تو بندہ تعجب سے کہے گا کہ پروردگار میں نے تو ایسے بڑے بڑے کام تو کیا نہیں، میں ایک معمولی آدمی تھا، میں لیکن اتنا بڑا جو اجر و ثواب دیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ کوئی کام تو میں ایسا کیا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میرے بندے، جو دنیا میں اپنی حاجتوں اور ضروریات کے موقع پر تو نے مجھ سے جو دعائیں کی تھی، مانگا تھا، میں نے اس کو دینے کے بجائے موقوف کر کے رکھا تھا، بلکہ آخرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا، اور آج میں اس کا تجھے بدلہ دے رہا ہوں، یہ لے لے، تو اسے لے کے چلے جا۔ تو بندہ اس وقت وہی کہے گا الہ العالمین، اگر دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا، تاکہ آج مجھے اس کا اجر ملتا اور ثواب میں یہاں پاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی حاجتوں کے اندر جو ہے استعانت کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرے، آدمی اللہ سے مانگتا رہے، اور مانگنے میں بھی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے پیش کرے۔ ایک رتی برابر کا بھی استغنا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور مانگے تو اللہ کی تعریف کر کے مانگے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی قدرتوں کا خوب بیان کرے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ سے لگ لپٹ کر کے آدمی مانگے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس کے جو بگڑے ہوئے حالات ہوتے ہیں ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے اس کو جو ہے درست فرماتے ہیں، ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ تو حاجات کے اندر استعانت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دعا کا سہارا لے، اور آدمی اللہ سے دعاؤں میں مشغول رہے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ ہی کی بارگاہ سے لینے کی آدمی جو ہے محنت کرے، کوشش کرے، اس میں لگا ہوا رہے، اور مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا نا اس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے پیسے والے، صاحب جائیداد، صاحب اقتدار، مال و دولت والے اور پیسے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کے پاس اپنی ضرورت کو پیش کرے تو ایک آدھ مرتبہ دے گا، دوسری مرتبہ جائے تو پھر دے گا، تیسری مرتبہ اگر جائے تو کیا میں مذاق بنا لیا، بار بار تو آ رہا جا رہا، جا اپنا کچھ محنت کر کام کر لے، وہاں سے کچھ کما لے۔ مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ ملے تو بھی اللہ سے مانگے، نہ ملے تو بھی اللہ سے مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بندے پر جو حالات ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ حاجتوں والی، ضروریات والی حالت ہوتی ہے۔ ان حالات میں جب آدمی گر جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بظاہر اس میں سے نکلنے کی کوئی شکل اس کو دکھائی نہیں دیتی، تو ایسی صورت میں آدمی دعاؤں کا سہارا لے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے لگ لپٹ کر کے مانگے، منت سے مانگے، سماجت سے مانگے، ادب سے مانگے، محتاج بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔